السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی الف اور الف ممدودہ کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے تنوین کے حوالے سے۔ تو اردو میں عربی کے کئی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن پر دو زبر آتے ہیں، جیسے عموماً، فوراً، وقتاً، فوقتاً، اتفاقاً۔ تو تنوین اردو املا کا حصہ بن چکی ہے، اس لیے اسے بدلنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ فارن کو فے واو رے نون کی طرح لکھنا درست نہیں ہے، اسے فارن ہی لکھنا چاہیے، یعنی تنوین کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے۔ البتہ وہ لفظ تصفیہ طلب ہیں جن کے آخر میں تے آتی ہے۔ ایسے لفظوں کے بارے میں عربی کا جو املا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر تے کسی لفظ کے مادے میں شامل ہے تو تنوین کی صورت میں اس پر الف کا اضافہ کر کے تنوین لگائی جاتی ہے، جیسے وقتاً فوقتاً ہم لکھتے ہیں۔ لیکن اگر تے مادے میں شامل نہیں تو وہ تائے مدورہ، یعنی جو تے ہے کی صورت میں اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس صورت میں لکھی جاتی ہے اور اس پر دو زبر لگا دیے جاتے ہیں، جیسے عادتاً۔ اس صورت میں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا اور تنوین تائے مدورہ پر لگائی جاتی ہے، یعنی جو گول تے ہوتی ہے۔ اردو املا میں عام طور سے اس فرق کو ہم ملحوظ نہیں رکھتے اور تنوین ایسے تمام الفاظ میں الف کا اضافہ کر کے لگائی جاتی ہے۔ یہ تو اردو کا اصول ہو گیا۔ اس حوالے سے بعض املا کے ماہرین کے اس اصول کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عربی کی تائے مدورہ جو ہے، یعنی گول تے ہے جیسی، اسے اردو میں ہمیشہ تے لکھنا چاہیے۔ چنانچہ اردو میں تنوین کے لیے تے والے لفظوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہوا کہ سب لفظوں کے آخر میں الف کا اضافہ کر کے تنوین لکھی جائے، مثلا نسبتاً، مروتاً، کنایتاً، شکایتاً، ارادتاً، فطرتاً، کلیتاً، قدرتاً، طبیعتاً، وقتاً فوقتاً، اسی طرح سے شریعتاً، اشارتاً، وراثتاً، مصلحتاً، صراحتاً، عقیدتاً، وضاحتاً، شرارتاً وغیرہ۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد